ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید خان نیازی صاحب، امیدوار ہیں MNA کی سیٹ پر۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ نیازی صاحب جو ہیں وہ کال دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی کال پہ آپ اسلام آباد کب پہنچیں گے، کس طریقے سے پہنچیں گے، کتنے کارکنان کو یہاں سے لے کے جائیں گے؟ دیکھیں، خان کی آج کی کال نہیں، خان کی 96-97 سے ہم جو ہے وہ کال کو لبیک کرتے آ رہے ہیں۔ اب 2022 ہو گیا ہے تو ایک دفعہ بھی ہم پیچھے نہیں رہے۔ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ہم تو خان کے پہلے دن سے سپاہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے سپاہی رہیں گے، کیونکہ وہ ہمارا لیڈر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ میاں والی سے ہے، کیونکہ ہم بھی پٹھان لوگ ہیں، ہمارا بھی تعلق میاں والی سے ہے۔ اور اب جنا والا جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ یہاں منی میاں والی جنا والا بھی موجود ہے۔ تو خان جب بھی کال دے گا تو میں انشاءاللہ تعالی جنا والا کی قیادت کے ساتھ، جنا والا کی قیادت کرتے ہوئے اتنا بڑا قافلہ لے کے آؤں گا کہ میرا دل ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت بھی دیکھے، اور خاص کر رانا ثناء اللہ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ دیکھ لے۔ ثناء اللہ ڈنڈے کس کے بیٹھا ہوا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ PTI کے جو جیلے ہیں، کارکنان ہیں، ان کو انٹر نہیں ہونے دیں گے اسلام آباد میں۔ وہ کیسی باتیں ہیں یار، ہم تو پٹھان لوگ ہیں، کمال کرتے ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جو بھی ہو جائے ہم ڈرنے۔ عمران خان کو کیا انہوں نے گولیاں ماری؟ وہ ڈر گیا ہے۔ زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہمارا لیڈر نہیں ڈرتا تو اب ہم پٹھان کیا، یہ پورے پاکستان کی عوام نہیں ڈرتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کھلا چیلنج ہے کہ مجھے بلائے، کہے کہ تو آج اسلام آباد میں داخل ہو کے دکھا، میں داخل ہو کے دکھاؤں گا۔ عمران خان کی تو پیچھے کی بات ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ جو یہ جا رہا ہے اس کی وجہ سے جو آپ کے مطالبات ہیں وہ منظور ہو پائیں گے؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ اوپر کی بات ہے، قیادت کی بات ہے۔ جو فیصلہ قیادت کرتی ہے ہمیں قیادت کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے۔ تو باقی جو ہے اب عوام دیکھ رہی ہے، خان کی کال کی انتظار ہے، بس سب انشاءاللہ تعالی دم دم مست کلندر ہوگا، یہ سب سن لیں۔